میں اور میری امی ایک دن اپنے ماموں کے گھر گئے۔ ہم لوگ شام کو وہاں پہنچ گئے اور رات کا کھانا کھا کر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ سو گئے۔ اگلے دن جب سب لوگ باہر چلے گئے گھومنے تو میں گھر پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے ماموں کا بیٹا گھر آ گیا۔ وہ مجھے گھورنے لگا اور میری گردن کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی جھلک دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پر میں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا اور مجھے عجیب سا سرور آنے لگا۔ میں تو جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرف ڈر بھی تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ میں نے یہ سب زندگی میں کبھی نہیں کیا اور نہ دیکھا۔ وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا، ڈرو مت، یہ میرا گھر ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں، تم اور میں اکیلے ہیں۔ ہم جو دل مرضی کر لیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے اس کا اور میرا کوئی صدیوں پرانا تعلق ہو۔ اتنی دیر گزری ہی تھی کہ دروازے کی آواز آئی۔ سب لوگ گھر میں واپس آ گئے اور ہم اسی انتظار میں تھے کہ ہمیں کب موقع ملے گا دوبارہ ساتھ بیٹھنے کا۔ اور جب شام ہوئی تو موسم بہت خراب ہو گیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ امی اور باقی سب لوگ ماموں کے پاس نیچے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور میں اوپر والے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی تو اس لیے کوئی اوپر نہیں آ سکتا تھا، لیکن میرے ماموں کا بیٹا بھیگا ہوا میرے کمرے میں گھس آیا اور وہ آ کر بولا، دیکھو ہماری قسمت کتنی اچھی ہے، آج بارش کتنی زور سے ہونے لگ گئی ہے اور ہمیں پاس بیٹھنے کا دوبارہ موقع مل گیا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور وہ پھر سے میرے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ جانے انجانے میں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ لگا رہا تھا میرے، تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ہم اتنے مگن تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، اور بارش بھی تھم گئی۔ میں نے اسے فورس کر کے نیچے بھیج دیا اور سو گئی، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنے گھر واپس چلے آئے اور دوبارہ سے ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلا پارٹ اور مکمل سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔